مسیح میں سب بہن بھائیوں کو میرا سلام۔ میرا آج کا عنوان ہے کہ خدا کہاں ہے یا خدا کا گھر کہاں ہے۔ مسیحی ہوتے ہوئے ہم ایک ایسے خدا پر یقین رکھتے ہیں جو سب کچھ جانتا ہے، بہت طاقتور اور ہمیشہ موجود ہے۔ خدا اول اور آخر ہے، ابتدا و انتہا ہے، خدا الفا اور اومیگا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا ہماری زندگیوں اور ہمارے آس پاس موجود ہے، لیکن بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خدا بہت دور ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ خدا کہاں ہے۔ تو آئیے ہم دریافت کرتے ہیں کہ خدا کہاں ہے، اور جب ہم اس سے دوری محسوس کرتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ کیا خدا ایک جسمانی جگہ میں رہتا ہے؟ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا جسمانی جگہ تک محدود نہیں ہے۔ ہم کلام مقدس میں دیکھیں گے، پہلا سلاطین اس کا 8 باب اور اس کی 27 آیت۔ کلام میں کچھ یوں لکھا ہے، لیکن کیا خدا فی الحقیقت زمین پر سکونت کرے گا؟ دیکھ آسمان، بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا، تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جسے میں نے بنایا۔ آمین۔ سلمان بادشاہ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا خدا واقعی زمین پر رہ سکتا ہے؟ یہ آسمان تو خدا کو سمیٹ نہیں سکتے، تو میرا بنایا ہوا عبادت خانہ اس کے لیے کتنا چھوٹا ہے۔ یہاں تک کہ عظیم ترین عبادت خانہ میں بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا بہت بڑا ہے، بہت طاقتور، اور خدا اتنا وسیع ہے کہ کسی جسمانی جگہ تک محدود نہیں ہے۔ بائبل خدا کو ہمہ گیر ہونے کے طور پر بیان کرتی ہے کہ یعنی خدا ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا صرف ایک جگہ پر رہ سکتا ہے یا خدا کا گھر صرف ایک ہے جہاں ہم اسے سجدہ کریں؟ کلام مقدس میں ہم دیکھیں گے، زبور 139 باب اس کی 7 سے 10 آیت۔ کلام مقدس میں کچھ یوں لکھا ہے، میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں ہے، اگر میں پتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا پر جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا دائنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔ آمین۔ داؤد نبی خدا کے بارے میں لکھتا ہے کہ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ میں تیری حضوری سے کہاں بھاگ سکتا ہوں؟ اگر میں آسمان پر چلا جاؤں تو تو وہاں پر بھی ہے، اگر میں زمین کی گہرائی میں اپنا بستر بناؤں تو تو وہاں پر بھی ہے، اگر میں سمندر کے دور کنارے پر جاؤں تو تو وہاں پر بھی ہے، اور تیرا ہاتھ وہاں پر بھی میری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ حوالہ واضح کرتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں مخصوص جہاں خدا کا گھر نہیں ہے، کیونکہ خدا تو ہر جگہ رہتا ہے۔ تو پھر ہم خدا کو ایک جگہ پر کیسے محدود کر سکتے ہیں؟ ہم کلام مقدس میں پھر سے دیکھیں گے، یوحنا 4 باب اس کی 24 آیت۔ کلام میں یوں لکھا ہے، خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ آمین۔ اس آیت میں مسیح سامری عورت سے کہتے ہیں کہ خدا روح ہے اور اس کے پرستاروں کو روح اور سچائی سے عبادت کرنی چاہیے۔ یہ آیت اس خیال کو تقویت دیتی ہے کہ خدا کسی جسمانی جگہ کا پابند نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی روح القدس کام کر رہا ہے وہاں خدا موجود ہے۔ تاہم مسیح کی موت اور جی اٹھنے کے بعد خدا کی رہائش گاہ کے طور پر ایک جسمانی ہیکل کا خیال بدل گیا۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب اس کی 19 اور 20 آیت بیان کرتی ہے، کیا آپ نہیں جانتے آپ کے جسم روح القدس کے گھر ہیں؟ جو آپ کو جسم ملا ہے وہ خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تمہیں قیمت دے کر خریدا گیا ہے، اور وہ قیمت مسیح یسوع نے اپنی جان دے کر دی تھی۔ اس لیے اپنے جسموں سے خدا کی تعظیم کرو۔ اس حوالہ کے مطابق مسیح ہونے کے ناطے ہم روح القدس کی رہائش گاہ ہیں، اور اس لیے جہاں بھی ہم جاتے ہیں
خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ بائبل ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ خدا راست بازوں اور ایمانداروں کے دلوں میں موجود ہے، جیسا کہ پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی 16 آیت بیان کرتی ہے کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ تم خود خدا کی ہیکل ہو اور روح تمہارے درمیان رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مسیح یسوع کو اپنا رب اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتے ہیں تو خدا کی روح ہمارے اندر رہائش اختیار کرتی ہے۔ لہٰذا جب کہ خدا کسی جسمانی جگہ تک محدود نہیں ہے، وہ اپنے لوگوں کی زندگیوں میں موجود ہے۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ایسے وقت بھی آ سکتے ہیں جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ خدا بہت دور ہے۔ یہ مختلف وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ جب ہم مشکل وقت میں سے گزر رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ ہم گناہ کے ساتھ جد و جہد کر رہے ہوں، یا ہم روحانی طور پر خوش محسوس کر رہے ہوں۔ ان لمحات میں یہ یاد رکھنا مددگار ہو سکتا ہے کہ خدا ہمیشہ قریب ہے، یہاں تک کہ جب ہم اسے محسوس نہیں کرتے۔ خدا ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے، زندگی کی پہاڑیوں اور وادیوں دونوں میں۔ تاہم اچھے وقتوں کے دوران جب ہم اپنی برکات کا جشن منا رہے ہوتے ہیں تو اس کے مقابلے میں جب ہم مشکلات میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ خدا کی موجودگی کو ہم بہت آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں۔ جب ہم خدا کو خود سے دور محسوس کرتے ہیں تو ہم مدد کے لیے اس کے پاس پہنچ سکتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، زبور 46 اس کی 1 آیت بیان کرتی ہے کہ خدا ہماری پناہ اور طاقت ہے، مصیبت میں ہمیشہ کی مدد۔ ایک اور حوالہ بیان کرتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ خدا ہمارے دکھ اور ہماری جد و جہد میں ہمارے ساتھ ہے۔ زبور 34 اس کی 18 آیت۔ خداوند ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہے اور ان کو بچاتا ہے جو روح میں کچلے ہوئے ہیں۔ جتنا وقت ہم دعا میں اور کلام پڑھنے میں گزاریں گے، اتنا ہی زیادہ ہم اپنے ساتھ خدا کی موجودگی کو محسوس کریں گے۔ دعا صرف خدا سے بات کرنا ہے اور کلام پڑھنا خدا کو سننا ہے۔ ہم دعا اور کلام پڑھنے سے اتنے ہی لطف اندوز ہو سکتے ہیں جتنے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بات کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ خدا کے ساتھ بات کرنا ہمیں اس کے خوف سے متاثر کرتا ہے، جو ہمیں حکمت بخشتی ہے اور ہمیں زیادہ عبادت کرنے کی تحریک دیتی ہے۔ یرمیہ 29 باب اس کی 11 سے 14 آیت میں لکھا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ وعدہ کرتا ہے، جب بھی ہم اس سے ڈھونڈیں گے تو ہم اسے پائیں گے۔ خدا فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے میرے پاس منصوبے ہیں، اور وہ منصوبے ہیں جو آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ تمہیں امید اور مستقبل دینے کے منصوبے ہیں۔ خدا رب الافواج فرماتا ہے، تب تم مجھے پکارو گے اور آ کر مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا۔ تب تم مجھے ڈھونڈو گے اور میں تمہیں مل جاؤں گا۔ آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ خدا اتنا بڑا اور طاقتور ہے کہ کسی جسمانی جگہ تک محدود نہیں رہ سکتا۔ ہم اسے ہر جگہ تلاش کر سکتے ہیں۔ خدا ہمیشہ ہماری زندگیوں میں ہے، خدا ہماری سانسوں میں ہے، خدا ہمارے دل کی دھڑکن میں ہے، خدا ہمارے دماغوں میں ہے، ہمارے خیالات میں ہے، ہماری سوچوں میں ہے، اور خدا کبھی بھی ہمارے سے دور نہیں ہوتا بلکہ ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں اپنی مشکلات کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ جب ہم خدا کو خود سے دور سمجھتے ہیں تو ہم اس کی مزید تلاش کر سکتے ہیں، اس کے مزید قریب آ سکتے ہیں، اپنی دعاؤں کو مضبوط کر کے، اس کے کلام کو پڑھ کر، سن کر اور اس پر عمل کر کے۔ ہم اسے ضرور پا سکتے ہیں کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ جب تم مجھے ڈھونڈو گے تو مجھے پاؤ گے۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ تو ہمیں چاہیے کہ اب خدا کو پاکیزگی سے ڈھونڈیں، اپنے دلوں کو پاک کر کے، اپنے خیالات کو پاک کر کے، تو وہ ہمیں ضرور مل جائے گا۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔